شمالی افریقی عرب ریاست مراکش میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ اضافے کے بعد اب 2000 سے زائد ہو گئی ہے۔ مراکش نامی شہر اور اس کے نواحی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جہاں پورے کے پورے گاؤں تباہ ہو گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ یہ مراکش میں گزشتہ 60 سال کے دوران آنے والا شدید ترین زلزلہ تھا۔ ملکی وزارت داخلہ نے بتایا کہ تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے متاثرین کو ریسکیو کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اب تک 2012 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 2060 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 1400 سے زائد کی حالت نازک ہے۔ نئی دہلی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں کل شروع ہونے والی G20 کی 2 روزہ سربراہی کانفرنس آج اتوار کے روز اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اس سمٹ میں کل افریقی یونین کو اس گروپ کی مکمل رکنیت دے دی گئی تھی۔ آج ہونے والے اختتامی اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کی قیادت باقاعدہ طور پر برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کے حوالے کر دی۔ دنیا کی 20 ترقی یافتہ اور ترقی کی دہلیز پر کھڑی معیشتوں کے اس گروپ کی سمٹ میں شریک سربراہان مملکت و حکومت نے آج نئی دہلی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر بائیڈن اور جرمن چانسلر شالز سمیت سمٹ کے شرکاء نے احتراماً 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ ماسکو۔ روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کریمیا کے نزدیک بحر اسود کے علاقے میں یوکرین کی طرف سے بھیجے گئے 8 ڈرونز تباہ کر دینے کے علاوہ آج اتوار کو الصبح 3 یوکرینی سپیڈ بوٹس بھی تباہ کر دیں۔ یہ بات ماسکو میں روسی وزارت دفاع کی طرف سے بتائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی ساختہ تیز رفتار کشتیوں پر یوکرینی فوجی اہلکار سوار تھے اور یہ کشتیاں سنیک آئلینڈ کے قریب تباہی کے بعد سمندر میں ڈوب گئیں۔ رائٹرز کے مطابق ان روسی دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ یوکرینی حکام نے روسی فوج کے ان دعووں پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ماسکو۔ روس نے کہا ہے کہ بحر اسود کی بندرگاہوں کے راستے یوکرینی زرعی اجناس کی برآمد کے تعطل کے شکار معاہدے کی بحالی کے لیے ماسکو کی طرف سے رکھی گئی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ بحر اسود کے برآمدی معاہدے کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے روسی شرائط قابل عمل ہیں اور پہلے کی طرح اب بھی ان کی کوئی نئی وضاحت ضروری نہیں ہے۔ اقوام متحدہ، یوکرین اور مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جلد از جلد بحال ہو جائے۔ کابل میں افغان طالبان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ طورخم کی سرحدی گزرگاہ کی بندش پر کڑی تنقید کی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین یہ مرکزی بارڈر کراسنگ اسی ہفتے بدھ کے روز اطراف کی سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ طالبان نے اس بندش پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وجہ سے تجارت رک جانے سے افغان تاجروں کو بھاری کاروباری نقصان ہو رہا ہے۔ کابل میں وزارت خارجہ کی انتظامیہ کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز پر فائرنگ اور طورخم کراسنگ کی بندش اچھی ہمسائیگی کے منافی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا الزام ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مالے۔ جنوبی ایشیا کی جزائر پر مشتمل ریاست مالدیپ میں کل ہفتے کے روز ہونے والے صدارتی الیکشن میں کل 8 امیدواروں میں سے کوئی بھی مطلوبہ 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا۔ ملکی الیکشن کمیشن نے آج اتوار کے روز بتایا کہ دوسرے مرحلے کی عوامی رائے دہی میں اب 30 ستمبر کو مقابلہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 امیدواروں کے مابین ہوگا۔ کرکٹ کے ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے میں کولمبو میں روایتی حریف ممالک پاکستان اور بھارت کی قومی ٹیموں کے مابین میچ جاری ہے۔ بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے کیونکہ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ نئی دہلی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ بحیرہ اسود کے راستے یوکرینی زرعی اجناس کی برآمد کی بحالی سے متعلق کسی بھی معاہدے سے روس کو نکال دینا کوئی دیر پا حل ثابت نہیں ہوگا۔ صدر ایردوان نے نئی دہلی میں G20 سمٹ کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ روس کو الگ تھلگ کر دینے کی کوئی بھی کوشش اچھی پیش رفت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس، یوکرین اور ترکی یوکرینی زرعی اجناس کی برآمدی معاہدے کی بحالی کے لیے آئندہ بھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ ایتھنز۔ وسطی یونان میں امدادی ٹیمیں ابھی تک ان سینکڑوں سیلاب زدگان تک پہنچنے کی کوششوں میں ہیں جو چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں کا ملک کے دیگر خطوں سے زمینی رابطہ اب تک منقطع ہے۔ وسطی یونان کے کئی علاقے اس ہفتے ڈینیل نامی اس تباہ کن طوفان کے بعد زیر آب آ گئے تھے جو اس ملک کے لیے آج تک کا شدید ترین طوفان ثابت ہوا تھا۔ سیلاب کے باعث کم از کم 10 افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی یونان کے جنگلوں میں ابھی تک وسیع تر آگ بھی لگی ہوئی ہے، جہاں موجودہ موسم گرما اتنا شدید ہے جتنا پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ برلن۔
جرمنی نے مغربی دفاعی تنظیم نیٹو کو بحیرہ بالٹک میں اپنی نیول فورسز کے لیے ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک اڈے کے قیام کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ بات وفاقی جرمن نیوی کے وائس ایڈمرل یان کرسٹیان کاک نے آج اتوار کے روز کہی۔ جرمن نیوی کے اس اعلیٰ اہلکار نے نیٹو کو یہ پیشکش بحیرہ بالٹک کے علاقے میں نیٹو ممالک کی جنگی بحری مشقوں کے دوران کی۔ ان کئی روزہ جنگی مشقوں میں 14 ممالک کے 3000 سے زائد فوجی اور درجنوں بحری جہاز، آبدوزیں اور ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ جوہانسبرگ۔ جنوبی افریقہ میں زولو قبیلے کے پرنس اور ماضی کے متنازع سیاستدان مانگو سوتھو بودھیلیزی 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ان کا انتقال ایک ہسپتال میں ہوا جہاں وہ زیر علاج تھے۔ بودھیلیزی جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے دور کے ایک متنازع سیاستدان تھے جنہوں نے 1975 میں انکاتھا فریڈم پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اس دور میں افریقی نیشنل کانگریس ANC کے سخت مخالف تھے جو تب نیلسن منڈیلا کی قیادت میں نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی۔ 1980 اور 90 کی دہائیوں میں انکاتھا اور ANC کے مابین تنازع بہت خونریز ہو گیا تھا۔